قرآن میں ایک ورڈ کہیں سے غلط دکھا دو نرسمہانند سرسوتی جی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں آیت جہاد ہے، محمد پہلے جہادی تھے تو ویدوں کے اندر بھی، بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مہابھارت کیوں وجود میں آیا، مہابھارت میں کیا ہوا تھا، پوری کھلائی گئے تھے یا بریانی کھلائی گئی تھی؟ نہیں، مہابھارت کے اندر ارجن کو سامنے کھڑا کیا تھا کون؟ شری کرشن جی نے، اور کہا تھا کہ ارجن، پانڈووں کے اوپر کوروں کا ظلم بڑھ گیا۔ جب ظلم بڑھتا ہے کسی پر، جب اتیاچار بڑھتا ہے کسی پر، جب کسی کی جان خطرے میں آتی، اپنی جان کی رکشا کرنے کے لیے جیسے پانڈو میدان میں تھے، اپنی جان کی رکشا کرنے کے لیے جیسے ارجن کو شری کرشن جی نے تلوار دیا تھا، اگر دشمن سے اپنی جان کی حفاظت کرنا مہابھارت کے اندر پنیہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی، مسلمان بھی اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے باطل سے مقابلہ کرنا، محمد الرسول اللہ کا جہاد کرنا کفار سے، یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، اس میں پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ صاف لفظوں میں کہا گیا گیتا میں، اہنسا ستیم کرودستیاگ شانتیر پیشنم دیا بلیشولو لوپتمم ہیر چاپلام۔ کیا گناہ ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا آرڈر شری کرشن جی نے ہنومان کو دیا۔ پتھمادارکا جیووادیودین مجیتے تریتیانن کوڈلاکار چترتردیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ نماز کے بارے میں بتایا گیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو محمد کو مانو، کیونکہ محمد آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہی پیغام آپ کے ویدات کے اندر صاف صاف لفظوں میں موجود ہے۔ پڑھ لیجئے اسم اللہم اللہ متنا ورونا دیبیانی دھتا، پڑھ لیجئے آگیان ہے تو کرت محمد انکارم ناشم احمدی پرشتتی احمد احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرمب ہم سوریہ ایوا جانے ویداہمیت وید احمد ویداہمیت پرشی مہانیما دتیو ورون تپس پرستات ینی آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو موت کی تیاری کرو، تو موت کی تیاری کرو کیونکہ مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہی پیغام ویدوں میں موجود ہے۔ اٹھائیے شریمد بھگوت گیتا کہتا اوکتم وکتیما پنیم منینتیما مبدما پرمباؤ مجاننتو مماویمان اتمم۔ کوئی بھی انسان اس دھرتی میں زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ قرآن کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کبھی نظر نہیں آتا، اس لیے اس اللہ کی مجسمے کو مت بناؤ۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، یہی پیغام شریمد بھگوت گیتا میں موجود ہے۔ نہ سندروشی تستتی روپمسیا نہ چکششا پشیتے کشچنینم، اس پرماتما کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب بتاؤ، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نتسیہ پرتیماستی، پرماتما کے علاوہ پرماتما کی ہی پوجا ہونی چاہیے، اس کے طرح کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں، اس کے علاوہ کسی کی بھکتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میسج آپ اٹھا لو، رگ وید کے اندر موجود صاف لفظوں کے اندر کہا گیا، صاف لفظوں میں تتسیتے بھکتیوان سے شیاما، ہمارے قرآن کریم کے اندر کہا گیا اعبدوا ربکم ولا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بتاؤ کیا گناہ ہے؟ ہمارے قرآن میں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ آپ اپنے وید کو اٹھائیے، آپ کے وید کے اندر نرسمہانند سرسوتی جی، اگر آپ نے پڑھا ہے وید کو، اگر آپ کو گیان ہے اپنے شاستروں کے بارے میں، اگر آپ کو گیان ہے تو آؤ میدان میں عبداللہ سالم کے سامنے بیٹھو، تمہیں ایک ایک ورڈ پڑھ کر بتائے گا۔ ہم صرف قرآن سے نہیں، آپ کے وید کو پڑھائیں گے، تسلی نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بائبل پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ آواستہ پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ دساتیر پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ جس گرنتھ کو بولو گے میں وہ گرنتھ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کا اعتراض اذان پر غلط ہے۔ اذان دینا پاپ نہیں ہے، اذان دینا پنیہ کا کام، اذان دینے کا ذکر ماں بھوشیہ پران میں کہا گیا لنک چدی شکاہی ناشم شرودھاری شدوشکا اچلاپی، اونچی آواز میں اذان دینا، اچلاپ، لاپ میں بات کرنا، اچ میں اونچی، اونچی آواز میں اذان دینا۔ نرسمہانند سرسوتی جی کیا جواب دو گے اس منتر کا؟ بتاؤ۔ ہمارے قرآن میں کہا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
الحق، آپ کا یہی میسج آپ کے گرنتھ کے اندر، ہمارا یہ میسج آپ کے گرنتھ کے اندر موجود ہے. نتسیہ کچت پدرشٹی لکھے نچستانے وچتسیہ لنگم سکارنم کرنا دیپا دیپو نچاسیہ کچت جنیتا نچا دیپا. مسلمان کیوں قرآن پر عمل کرتا؟ چونکہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے کیے کا حساب و کتاب ہوگا، اس لیے مسلمان قرآن پر عمل کرتا. قرآن نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم لا یغادر فیہا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا. ایک ایک عمل اللہ کے نزدیک پیش ہوگی، ایک ایک عمل کا حساب و کتاب ہوگا. یہ قرآن کریم کی آیت کا منشا آپ کے وید کے اندر موجود ہے. یوناہ پتا جنیتا یویداتا دھامانی وید بھونانی وشوا یدیوا نام نام دائک ابتم سمپرشنم بھونا ینتینیا. مرنے کے بعد تمہیں ایشور کے پاس جانا ہوگا. بتاؤ نرسمہانند سرسوتی جی، اگر آپ کو گیان ہے تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی پیغام ایسا نہیں ہے جو انسان کی انسانیت کے خلاف ہو. آپ دکھا دو ایک بھی، ہم زندگی بھر کے لیے غلامی لکھ دیں گے. لیکن نہیں پتا ہے یہ دشمنی کہاں سے ہے. یہ دشمنی ہے کہاں سے میں بتاؤں گا آپ کو. یہ ساری چیزیں مدرسہ، مسجد، ٹوپی، داڑھی، مسلمان، یہ وہ، ان سب کا جو مین جگہ ہے نفرت کی، جہاں سے یہ نفرت نکل رہی ہے، صرف ایک ہے کہ مسلم امپیرر نے 700 سوا 700 سال تک تقریباً اس دیش میں حکومت کی، جس کی بنیاد پر ظلم و ستم کیا گیا. طاقت ان کے پاس تھی، مغل نے لوٹا، تب جا کر اسلام بھارت میں پھیلا. ہماری بہت سی ہندو ماؤں کی عزتیں لوٹی، ہندو بہنوں کی عزتیں لوٹی اور ان کے شوہروں کو قتل کیا، تب جا کر بھارت میں اسلام پھیلا. اسی لیے ہم ان چیز کو دوبارہ گھر واپسی کی صورت میں جو ان مسلم امپیرر نے کیا، ہم وہ چیز دوبارہ چھیننا چاہتے ہیں. ہم دوبارہ ان کو ان کا دین واپس دلانا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی. میں اس وقت بنا پکش پات کے آپ کے سامنے میں اتہاس رکھوں گا، بنا کسی پکش لاگ لپیٹ کے آپ کے سامنے، کہ بھارت کے اندر مسلمان بادشاہ سب سے پہلا کون تھا اور کس کس مسلمان امپیرر نے ظلم و زیادتی کی. میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلم دانشور لوگوں کو بھی معلوم ہے، ہمارے ان نوجوانوں کو بھی معلوم ہے جو اتہاس کو، جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں. لیکن آج کل مسئلہ یہی پرابلم، دقت یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز اتہاس اور اسلامک تاریخ کے اوپر بہت زیادہ جانکاری نہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے اوپر ٹپڑی کر کے چلے جاتے ہیں. یہی جو وسیم رضوی جو آیت پر جو پیٹیشن داخل کیا سپریم کورٹ میں، تو ایک آدمی کیا بولتا، مولانا کیا سچ میں 26 آیتوں میں ایسی بات ہے کیا؟ ایک مسلمان. ہم نے کہا کہ بھائی کہاں کس چکر میں پڑے ہو، پتا وہ تو بے پندی کا لوٹا ہے، ان کی باتوں پر عمل کر رہے. اس کی بیٹی نے اس کا ویرودھ کیا، اس کی بیوی نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بیٹے نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کے بھائی نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا. ہم نے کہا کہ کوئی معتبر آدمی ہے وہ، اس کو قرآن کے قاف کا الف باتا سا الحمدللہ کے الف کی جانکاری اس بندے کو نہیں، وہ صحیح سے اردو نہیں جانتا ہے. تو کب اس نے پڑھ لیا جی قرآن؟ اس نے تو وہ لٹریچر پڑھا ہے جو باطل طاقت اس دیش کو کسی اور رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، وہ اس لٹریچر کو پڑھا ہے. اسی لیے ان کی باتوں پر آ گیا. آپ کو اس قرآن کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک اس کا ایک نقطہ بھی اوپر سے نیچے نہیں ہوا ہے. دنیا کی ساری کتاب دیکھ لیجیے آپ، تبدیل ہو گئی ساری کتاب. شری رام چندر جی پہ 2 کتاب ہے، تبدیلی ہے. رام چرتر مانس تلس اور والمیکی رامائن، اس میں تبدیلی. رگوید میں تبدیلی، یجروید میں تبدیلی، بائبل میں تبدیلی، متا مرقس لوقا یوحنا برنیاس میں تبدیلی، آواز تھا دساتیر میں تبدیلی ہے. لیکن اس قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اس قرآن کی سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہی نہیں. 1450 سال پہلے جس صورت میں یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا تب سے لے کر آج تک. آج جو وہ الزام لگاتے ہیں نا
کہ تینوں خلفاء نے مل کر اس میں بہت کچھ اپنے طرف سے ایڈ کر دیا، تو اس کو بتا دینا کہ اپنے خدا کو بتا دینا کہ جس خدا کے کہنے پر تم بول رہے ہو، جن چاروں خلفاء پر، تینوں خلفاء پر تم اعتراض کر رہے ہو، ان کی کیا فضیلت، ان کا کیا مقام۔ چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، چتر براتری بردیو، عقل مند تھے، دانا تھے، ہوشیار تھے، لوگوں کی قدر کرتے تھے اور نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کرسچن ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ جن کا حق جہاں چاہیے وہاں پہنچا کر دیتے تھے حضرت عمر فاروق، وہ تھے وہ، ان کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشم پڑھ کر سناؤ ان کو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن کے اشارے پر، جن کی زبان آپ بول رہے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ان تمام چیزوں کا منبع اور مخرج، دشمنی کی جڑ اور بنیاد، نفرت کی جڑ اور بنیاد کس کو بنایا گیا کہ بھارت کے اندر 750-800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، جس کی بنیاد پر ہم آج جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا، اس وقت ہم کمزور تھے، ہم آج مضبوط ہیں، تو آج ہم اپنے طاقت کے بل بوتے پہ وہ اتہاس کو ہم دہرائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کے اس جلسے کے منچ سے، چونکہ آپ کا یہ جلسہ مدرسے سے بلونگ کرتا اور قرآن سے منسلک ہے، اور ان جلسوں سے قرآن کے پیغام کے ساتھ، نماز کی فرضیت کے ساتھ، روزے اور حج کے زکوٰۃ کے فرضیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپر ہونے والے مظالم، باطل طاقت اور ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا، یہ بھی ایک عالم دین کی ذمہ داری۔ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ علماء کی ذمہ داری صرف مسجد کے منبر پر بیٹھ کر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ خطبہ پڑھنا، یا ہمارے علماء کی ذمہ داری صرف مدرسے میں بیٹھ کر حافظ قرآن کو تیار کرنا، یہ بیسک ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی شریعت پر، اگر آپ کے اسلام پر، اگر آپ کو ختم کرنے، آپ کو سازش کے تحت ڈال کر پریشان کرنے کے لیے، چاہے وہ سیاسی آدمی ہو، چاہے وہ تاجر آدمی ہو، چاہے وہ سماجی آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا، یہ بھی معاشرے کی اصلاح میں سے آتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اصلاح معاشرہ سے الگ ٹاپک، یہ اصلاح معاشرہ سے الگ ٹاپک نہیں ہے۔ میرے خیال سے جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید کہ آپ نے کبھی کہیں پر یہ بات سنی ہوگی، دانشور لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جن کو شوق نہیں ہے، وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل پائے۔ آپ کو پتہ ہے بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلمان حکمران کون تھا؟ مسلم بادشاہ۔ سب سے پہلا مسلم بادشاہ بھارت تھا 1199 عیسوی کے اندر شہاب الدین غوری تھے۔ شہاب الدین غوری 1190 91 عیسوی کے اندر اس وقت کے بادشاہ پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا تھا، اور مقابلہ 2 مرتبہ کیا، 1 مرتبہ ہار گئے تھے، دوسری بار مقابلہ کیے تو مقابلے کرنے کے بعد میدان جیت جاتے۔ حالانکہ 1190-91 سے پہلے، شہاب الدین غوری سے پہلے 2 مسلم حکمران، 2 مسلم بادشاہ آئے تھے، ایک کا نام محمد بن قاسم الفاتح اور دوسرے کا نام محمود غزنوی۔ 17 مرتبہ محمود غزنوی نے سندھ میں، ہندوستان میں حملہ کیا، لیکن حکومت نہیں کی تھی۔ آئے، حملہ کیا، جو دولت چاہیے تھا وہ دولت مال غنیمت لے کر چلے گئے، اور محمد بن قاسم دولت لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے تو راجہ طاہر سے ان کے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ راجہ طاہر نے کہا کہ محمد بن قاسم، تمہارے قافلے کو ہم نے لوٹا، اگر تمہارے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ مقابلہ کرو۔ محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، اور حجاج بن یوسف نے یہ بھی تلقین کی تھی کہ کسی بھی ہندو بھائی کو، اس وقت کے کسی بھی مشرک کو، کافر کے مندر کو مت توڑنا، بلکہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اگر جیت جاؤ تو ان کو ان کے مطابق چھوڑ دینا۔ مذہباً ان کی آزادی ہونی چاہیے، کسی پر بندش نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں نے حملہ کیا، جیتے بھی، میدان
जीत भी गए, लेकिन हुकूमत कायम नहीं की थी, वो चले गए थे। हुकूमत सबसे पहले हुक्मरानी अगर किसी ने की तो शहाबुद्दीन गौरी थे। शहाबुद्दीन गौरी ने हुकूमत कायम करने के बाद 1190-91 ईस्वी के अंदर दिल्ली में हुकूमत कायम की। दिल्ली के अंदर बादशाह बनाया अल्तमश को, और उस वक्त लाहौर में बादशाह बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये दोनों गुलाम थे, ये दोनों के दोनों गुलाम थे, और दोनों इतने अल्लाह वाले थे कि तहज्जुद की नमाज 40 साल तक इन दोनों राजा महाराजा की कभी 40 साल तक तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई थी। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की और अल्तमश बादशाह की। और ये दोनों गुलाम थे किनके? शहाबुद्दीन गौरी के। शहाबुद्दीन गौरी को कोई औलाद नहीं थी, गुलाम के हवाले कर दिया। देखो, गुलाम के हवाले कर दिया इस देश को। शहाबुद्दीन गौरी के बाद नासिरुद्दीन बलबन की हुकूमत आई। नासिरुद्दीन बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हुकूमत आई। जलालुद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक की हुकूमत आई। मोहम्मद तुगलक की हुकूमत के बाद तैमूर लंग की हुकूमत आई। कौन तैमूर लंग? आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देता हूं। जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, मशरिकी दुनिया पर हुकूमत थी तैमूर लंग की। उस वक्त के दो बादशाह थे, तैमूर लंग और एक उनके मुकाबले में थे सुल्तान बायजीद खान। ये दोनों पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत थी। आधी दुनिया पर तैमूर लंग की, उनसे आधी दुनिया पर इधर बायजीद खान की। दोनों अगर चाहते, दोनों अगर मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला होता, अमन और शांति का माहौल कायम होता। लेकिन इन दोनों को लड़ाया किसने? यूरोप कंट्री के लोगों ने, क्रिश्चियनों ने दोनों को लड़ा दिया ना। इनको बायजीद खान को, तैमूर लंग को, और दोनों लड़ पड़े। दोनों की हुकूमत बिखर कर रह गई। बहरकैफ तैमूर लंग आए, तैमूर लंग के बाद लूधी आए। लूधी के बाद 1526 के अंदर, 1526 में तारीख याद रखिएगा, 1526 में भारत में सबसे पहला मुगल बादशाह आता है जिसका नाम है बाबर। 1526 में, और बाबर आया था तो लड़ाई किससे की थी? इब्राहिम लोदी से, जो मुस्लिम राजा है, और मुस्लिम राजा टकरा रहे। इन लोगों को बताया जाए, जो बोलते हैं कि इस्लाम आए, मुसलमान बादशाह आए, उन्होंने अपने तलवार और अपने ताकत के नशे में, ताकत के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया। तो इब्राहिम लोदी जब पहले से इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो ये फिर बाबर को क्या जरूरत थी इब्राहिम लोदी की तख्ता पलटने की? इसका मतलब ये है कि बादशाह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, सिवाय एक दो बादशाह। सबको अपनी गद्दी चाहिए। यही तैमूर लंग 1 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था भारत के अंदर, 1 लाख मुसलमानों का। ये जब कहीं पे भी जाता था तो पहले सफेद झंडा गाड़ता था कि आज हम अमन परस्त हैं, तुम अपनी दौलत मुझे दे दो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम इलाका हो। दूसरे दिन ये सुर्ख रंग का झंडा लगाता था कि आज फौजियों को नहीं बख्शा जाए, और तीसरे दिन ब्लैक रंग का झंडा लगाता था, आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इंसानों का कातिल तैमूर लंग। मैं बोलूंगा, आप कहीं ये कहेंगे कि मौलाना मुस्लिम बादशाह थे, नहीं, इस्लाम की यही पहचान, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं हम। यही इस्लाम और यही मुसलमानों की एक शान होती। ये नहीं कि नहीं जनाब तैमूर लंग मुस्लिम बादशाह था तो हम उसकी तारीफ करेंगे, नहीं करेंगे। हमसे पूछा बंगाल में कि मौलाना आप तो अलाउद्दीन खिलजी की औलाद, नासिरुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, ये आप मौलाना मीर जाफर की औलाद, मीर सादिक की औलाद। हमने कहा क्या भाई क्या बोल रहे हो, मीर जाफर मीर सादिक की औलाद? बोला हाँ आप लोग औलाद हैं। मीर जाफर मीर सादिक दो ऐसे बेईमान लोग हैं जिन्होंने अपने इस देश के साथ गद्दारी की, अपने राजा के साथ। मीर सादिक ने गद्दारी की थी टीपू सुल्तान के साथ, और मीर जाफर ने गद्दारी की थी ये आपके नवाब सिराजुद्दौला के साथ। हमसे जब पूछा तो वो किसी और तंजीम, फिरका परस्त तंजीम के लोग थे। कुर्सी पर बैठकर हंस रहे कि देखो मौलाना अब्दुल्ला साहब अपने मजहब के मानने वाले की बुराई कर रहे हैं। हमने कहा कि हंस रहे हो ना, अभी आपके माथे में शिकन आ जाएंगे। हमने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कहूंगा उन्होंने गलती की थी, गलत थे, उनका कदम गलत था, देश के हक में नहीं था, गलती की थी उन्होंने। लेकिन बताओ आप जरा ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर,
नाथूराम गोडसे ने कत्ल किया था किसी का, गांधी जी का, तो बताओ नाथूराम गोडसे को तुम गलत कह सकते हो? कि भला नाथूराम गोडसे को कैसे गलत कह दें? हमने कहा कि बताओ सावरकर ने जो हाथ जोड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने में माफीनामा पेश किया था कि सर हम माफ कर दीजिए, हम आपकी गुलामी करेंगे, देश को बेचने की बात की थी, गलत करोगे, गलत कहोगे उसको? नहीं कहोगे। हमने कहा कि we are and am and you and it's quite different between you and me, तुम्हारे और हमारे बीच में यही फर्क है कि हम मुसलमान गलत को गलत कहते हैं क्योंकि हमारे नबी ने कहा है सही को सही कहते हैं। तो मेरे भाइयों, तैमूर लंग ने सादात को हुकूमत दी, तैमूर लंग के बाद बलबन आए, ये ना लोधी आए, लोधी के बाद बाबर आए। बाबर बादशाह सबसे पहला मुगल बादशाह, बाबर 1526 से लेकर 1857 तक बाबर बादशाह के खानदान यानी मुगल खानदान 300 साल तक हुकूमत की इस देश में। सबसे आखिरी मुगल बादशाह का नाम शाह जफर, बहादुर शाह जफर था, जिनके बेटे के सर को काटकर अंग्रेजों ने उनके सामने पेश किया था और इसी बहादुर शाह जफर को रंगून के कैद खाने के अंदर डाल दिया गया था। अब इस लंबे नासिरुद्दीन, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक तकरीबन 700, 750, 800 साल तक मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की। मैं आपको दावे के साथ बताऊंगा, हमारे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे नरसिम्हानंद जी, आपको भी बताऊंगा, आपको भी पैगाम देना चाहूंगा, इन 750 के इस लंबे अरसे में शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने तलवार के धार पर एक हिंदू भाई को भी कलिमा पढ़ाया हो? बता दो, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी जुबान पर, मेरे दिलो दिमाग पर कुरान और हदीस नक्श है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना अकीदा बदल दूंगा अगर आप इतिहास की किसी भी किताब में ये साबित कर दोगे कि किसी भी मुस्लिम बादशाह ने तलवार के डर पर, तलवार के आधार पर हिंदू भाइयों को जबरदस्ती इस्लाम का कलिमा पढ़ाया था। बिल्कुल नहीं, कोई भी किसी भी मुसलमान इंपेरर ने ऐसा नहीं किया था। सिर्फ एक मुसलमान बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, जो चौथे नंबर के बादशाह थे, वो आए जब तो उन्होंने भी तलवार के आधार पर नहीं, उन्होंने क्या कहा इमाम साहब से, ए इमाम साहब, यू आर इमाम साहब, I follow you, हम आपको फॉलो करते हैं, यानी you know lot of thing about Quran and our Sharia and what is the message of Islam, so I want to you go to the village and rural areas and you have to convey the message of Islam in front of the people. Please explain the show what is the status of Islam, Quran क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। लोगों के बीच में जाएं, बैठे ना रहें और लोगों को इस्लाम का पैगाम पेश कीजिए। जो इस्लाम को अच्छा समझे वो इसको कबूल कर लेगा और जो ना माने तो उस पर जुल्म जबरदस्ती नहीं कीजिएगा। कौन? एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था और किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं की थी। मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा, मैं अपनी जुबान काट दूंगा, आज से मैं स्टेज पर आना छोड़ दूंगा अगर आप साबित कर दो कि इन 750 साल के अंदर किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने किसी हिंदू भाई के ऊपर जुल्म ज्यादती की हो। इसीलिए अपनी ये डुगडुगी बजाना बंद करो। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हो कि मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की, मुसलमानों के तलवारों के आधार पर डराया, हिंदू भाइयों बहनों के साथ दुष्कर्म किया, गलत है, गलत है, नहीं कर सकते। आओ, अगर तुम्हारे सामने में इतनी जानकारी है, मेरे सामने आकर खड़ा हो, कौन सी किताब में लिखी हुई है ये बात? तुम्हारे डुप्लीकेट राजनेताओं ने ऐसी लिटरेचर तैयार की। किसने तैयार की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने तैयार। कब पैदा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? 1925 के अंदर। और कुर्बानी कौन दे रहा था? 1857 की जंग में कौन थे? 1808 के अंदर कौन थे? जिहाद का फतवा किसने दिया था? 1831 में कौन थे बालाकोट में? 1857 में कौन थे शामली के मैदान में? बताओ जरा इन इतिहास को, इन हिस्ट्री को। इन ऐतिहासिक चीजों को नजरअंदाज किया जाता है और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर, मुस्लिम इंपेरर का नाम लेकर मस्जिद पर और मदरसे पर ताले लगाने की बात की जाती।